رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاض رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي وصلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشير المؤيد نذير الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عزیزان محترم و عزاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالک کونین مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی چاہنے والے عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے۔ الہی خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف جا بھائی، الہی انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر۔ پروردگار رزق میں وسعت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ عزاداری کے صدقے میں انہیں ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ، دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ الہی اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عنایت کر۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم و عاشقان امام حسین، ایام عزا کی آج 4 تاریخ ہے، اور امام بارگاہ بیت النجات میں 1445 ہجری کی یہ چوتھی مجلس، عشرہ اولیٰ کی چوتھی مجلس ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، اے امام حسین کے چاہنے والوں، اے امام حسین کے عزاداروں، حتی الامکان کوشش کرو کہ ہم اسی طریقے سے عزادار بنیں جیسا امام نے ہم سے چاہا ہے، اسی طریقے کی عزاداری کریں جیسی یہ عزاداری امام نے ہم سے طلب کی ہے۔ ہماری عزاداری شریعت کے دائرے سے الگ نہ جانے پائے، ہماری عزاداری دین کے دائرے سے الگ نہ ہونے پائے۔ ہم خود کو بھی عزادار بنائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی عزادار بنائیں، دل کھول کر عزاداری کریں،
پرجوش انداز میں عزاداری کریں، اس لیے کہ حسین عطا کرنے والا ہے، حسین دینے والا ہے۔ امام حسین جب اغیار کو دینے میں سے گریز نہیں کرتے تو کیسے ممکن ہے کہ چاہنے والوں کو عطا نہ کریں گے؟ بلکہ شاید میں اپنے جملے کو واپس لیتا ہوں، عطا کریں گے نہیں، عطا کرتے ہیں۔ اگر ان کی عطا نہ ہوتی تو ہم عزاداری نہ کرتے، ان کی عطا نہ ہوتی تو ہم دینداری نہ کرتے، ان کی عطا نہ ہوتی تو آج ہم زندہ نہ ہوتے، ان کی عطا نہ ہوتی تو شاید ہم اس دنیا میں نہ ہوتے۔ آج اگر ہم اس دنیا میں ہیں، دیندار ہیں، عزادار ہیں، شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف عطائے امام حسین علیہ السلام ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، امام حسین نے اپنی زندگی میں بھی عطا کیا، امام حسین نے اپنے دور میں بھی عطا کیا، امام حسین اپنی شہادت کے بعد بھی عطا کر رہے ہیں اور آج بھی عطا کر رہے ہیں۔ لینے والے آج بھی ان کے سامنے جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو امام حسین ان ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ کل بھی جب آپ کے دروازے پہ کوئی لینے والا آتا تھا تب بھی آپ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین اس ذات کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے، اس بلند صفات کا نام ہے کہ جس نے زمین کربلا کو ہی معراج پر پہنچا دیا۔ میں صحیح جملے میں ادا کروں، پیغمبر اسلام کی معراج یہ تھی کہ وہ آسمانوں پر گئے، نبی نے عرش پہ جا کے معراج حاصل کی، مگر حسین نے زمین کربلا پہ سر رکھ کر وہ معراج حاصل کر دی۔ جو معراج نبی کو آسمان پہ جا کے ملی، وہ معراج حسین کو زمین کربلا کے اوپر حاصل ہوئی۔ لہٰذا توجہ کریں گے، فکر کریں گے۔ آپ اگر کربلا میں جائیں، آپ اگر کربلا جانے کے بعد بھی اپنے آپے کو معراج تک نہیں لے جا سکیں، آپ کو بھی وہ معراج حاصل نہ ہو، پھر آپ کی بھی زیارت کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین عطاگر ہے۔ بلکہ میں پہلے اس لفظ کے معنی سمجھا دوں، پتہ نہیں آپ لفظ معراج کو سمجھیں یا نہیں سمجھیں، لہذا میں ذرا سی تشریح کیے دیتا ہوں۔ معراج کا مطلب کیا ہے؟ معراج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی بلندیوں پر چلے گئے۔ معراج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کربلا چلے گئے۔ آسمان پر چلے جانا معراج نہیں، اور ہمارا کربلا میں وہ جو روزہ بنا ہوا ہے اس روزے تک چلے جانا معراج نہیں۔ پھر معراج کیا ہے؟ نبی جو معراج پہ گئے، اگر آپ بلندی کو معراج لیتے ہیں تو آپ جیسے ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں تو آپ بلندی پہ چلے جاتے ہیں، تو کیا معراج ہے؟ لوگ چاند کے اوپر چلے جا رہے ہیں، تو کیا معراج ہے؟ اسے معراج، بلندی پہ چلے جانا معراج نہیں ہے، اللہ سے قرب کا نام معراج ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بلندی پہ جانا معراج نہیں، اللہ سے قرب کا نام معراج ہے۔ تو بس میں جملہ بدل رہا ہوں، جیسے اللہ سے قرب کا نام نبی کی معراج ہے، حسین سے قرب کا نام ہماری معراج ہے۔ لہذا اگر ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں تو صرف روزے کو دیکھ کے نہ آئیں، بلکہ امام حسین سے روحانی طور پر اتنے قریب ہو جائیں کہ ہمیں بھی وہ منزل معراج حاصل ہو جائے۔ ہمیں بھی اس زیارت کا فائدہ تبھی حاصل ہوگا جب ہم وہ قرب حاصل کر لیں گے۔ اور ایسے بھی اگر آپ روزے تک جاتے ہیں تو امام حسین تو عطا کرتے ہی ہیں۔ امام حسین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ آپ اگر پہلی مرتبہ روزے پہ گئے ہیں تو امام حسین آپ کو رزق سے آزاد کر دیتے ہیں۔ جو بھی پہلی مرتبہ امام کے روزے کی زیارت کرتا ہے وہ رزق کی
آزادی پا لیتا ہے۔ اور اگر کوئی دوسری مرتبہ امام کے روزے کی زیارت کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر فراوانی آ جاتی ہے، اور اگر کوئی تیسری مرتبہ زیارت کر لے تو اس کے دل سے موت کا خوف ہی نکل جاتا ہے۔ لہذا آپ نے توجہ کی، کوئی اگر ایک بار زیارت کرے تو فکر رزق سے آزاد ہے، دوسری مرتبہ زیارت کرے تو زندگی کے اندر فراوانی ہی فراوانی، مشکلات ختم، آسانیاں آ گئی۔ تیسری مرتبہ زیارت کرے تو خوف موت انسان سے نکل جاتا ہے، پھر وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، پھر اسے موت کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ بس اب آپ توجہ کر لیں، نہ معلوم کتنے لوگ ہیں جو بار بار ہر سال حج پہ جاتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ ان کے اندر خوف موت ہے یا نہیں ہے۔ اگر خوف موت ہے تو یہ روزے تک گئے ہیں، امام حسین سے قرب نہیں پایا، زیارت کا جو اصل ہدف اور اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر خوف موت کا نکل گیا ہے تو اس کا مطلب قرب بھی حاصل ہو گیا ہے، اور حسین نے وہ معراج بھی عطا کر دی ہے۔ لہذا امام حسین عطا گر ہے، میرے جملوں پہ توجہ کریں، حسین عطا کرنے والا ہے، مستقل ان کی عطا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اپنی زندگی میں بھی ان کے دروازے کے اوپر آنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، آج بھی ان کے دروازے پہ آنے والا خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ میں بس ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دوں۔ ایک شخص، اور باعزت شخص، ایک دن مدینے میں آیا، اور یہ امام حسین کا دور ہے۔ آنے کے بعد امام کے دروازے پہ دستک دی، امام کے دروازے کو کھٹکھٹایا، کنیز نے دروازہ کھولا، آنے والے شخص نے ایک چھوٹا سا پرچہ اس کنیز کے ہاتھ میں دیا کہ جاؤ اور میرے مولا کو دے دینا۔ یہ کنیز اس نے وہ رقعہ لیا، اور لینے کے بعد امام کے قریب گئی تو دیکھا امام کسی کام میں مصروف تھے۔ اس نے کہا تھوڑی دیر کے بعد دے دوں گی، جب امام کام سے فارغ ہو جائیں گے۔ آخرکار تھوڑا سا وقت گزرا تو اس باہر کھڑے ہوئے شخص نے دوبارہ سے دروازہ کھٹکھٹایا، اور پھر ایک پرچے پہ ایک اور شعر لکھا، پھر وہ کنیز کے حوالے کیا اور کہا میرے مولا کو دے دو۔ اب دونوں رقعے، دونوں پرچے، دونوں چھوٹے چھوٹے وہ کاغذ کے ٹکڑے اس کنیز کے ہاتھ میں تھے۔ وہ امام کے پاس گئی، اور جانے کے بعد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں وہ دونوں پرچے پیش کیے، اور کہا کہ دروازے کے اوپر ایک شخص ہے جو کھڑا ہوا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ امام نے پہلے والے پرچے کو کھولا تو اس میں ایک شعر لکھا ہوا تھا، اور اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ مولا حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا ہے، اور زمانے کی تبدیلی نے میری حالت کو بدل ڈالا ہے۔ عالم یہ ہو گیا ہے کہ میں نے گھر کی ایک ایک چیز کو بیچ ڈالا ہے، اور اب میرے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہ گیا، بس ایک چیز ہے، مگر میں کیا کروں کہ اس کا کوئی خریدار نہیں ہے، اسے کوئی لینے والا نہیں ہے۔ میں نے بہت فکر کی، بہت سوچا، تو ایک خریدار صرف آپ نظر آئے جو میری اس چیز کو خرید سکتے ہیں، اور وہ چیز جسے آپ خرید سکتے ہیں وہ میری آبرو ہے، وہ میری عزت ہے۔ میں اسے کسی اور کے ہاتھ نہیں بیچ سکتا ہوں، لہٰذا آپ کے دروازے پہ اسے بیچنا ہے۔ اس کے بعد امام نے دوسرا پرچہ کھولا، اس میں بھی ایک شعر لکھا ہوا تھا، اور اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ مولا بہت دیر سے میں آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں، اور اگر آپ نے میری طرف توجہ نہیں کی تو چونکہ میرے گھر والے، میرے خاندان والے، میرے محلے والے، میرے شہر والے جانتے ہیں کہ میں آپ کے دروازے پہ کیوں آیا ہوں، لہٰذا جب میں یہاں سے واپس جاؤں گا تو وہ میرے سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کتنا لے کے آئے۔ لہٰذا میری اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں انہیں کیا جواب دوں گا۔ اگر میں ان سے یہ کہوں کہ مجھے کچھ نہیں ملا ہے تو وہ کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو، اس لیے کہ حسین کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آ سکتا۔
تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، امام حسین کے دروازے سے کوئی بے مراد واپس نہیں آ سکتا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ہاں میں کچھ لے کے آیا ہوں تو میں یہ جانتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں۔ جیسا مولا میں مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں، اب ایسے عالم میں کیا کروں؟ امام نے جیسے ہی یہ پڑھا فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھے اور سیدھے دروازے پر آئے، آنے کے سیدھے اپنے گھر کے اندر آئے، اور گھر میں آنے کے بعد اپنی بیٹیوں سے، گھر کی بہوؤں سے، سب سے کہا کہ تمہارے پاس اگر کچھ زیور ہیں تو دے دو۔ لہٰذا بہنوں نے اپنے زیورات، بہوؤں نے اپنے زیورات سب کچھ لا کے امام کے حوالے کر دیے۔ امام نے انہیں ایک پوٹلی میں باندھا، اور باندھنے کے بعد دروازے پہ آئے، ذرا سا دروازہ کھولا، چھوٹا سا، کہ جس میں سے ایک ہاتھ باہر چلا جائے، اور باہر ہاتھ نکال کے آواز دی کہ بھائی یہ لے، اسے پکڑ لے۔ اس نے جلدی سے وہ تھیلی کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کھول کے دیکھا تو اس میں زیورات اتنے زیادہ تھے کہ اس کی امید سے زیادہ۔ لیکن باہر ادھر سے ایک آواز اور آئی کہ بھائی معاف کرنا، جس اعتبار سے تم نے مانگا ہے ہم اتنا نہیں دے پا رہے۔ اس نے کہا کہ مولا میں نے جتنا مانگا تھا، میں نے جتنی امید لگائی تھی، یہ میری امیدوں سے زیادہ ہے۔ امام نے کہا نہیں، ہم اتنا نہیں دے سکے۔ مگر اس نے، آنے والے شخص نے ایک جملہ پھر کہا کہ مولا ایک بار دروازہ کھول دیجئے تاکہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ تو امام نے پلٹ کے کہا چونکہ میں اتنا نہیں دے پا رہا ہوں جتنا تم نے مانگا ہے، لہذا مجھے شرم آتی ہے کہ میں تمہارے سامنے آؤں۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں ہے، فاطمہ کا لال امام حسین علیہ السلام ہے، جو ایسا عطا کرنے والا ہے کہ دینے کے بعد بھی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ میں اسی طریقے کے بہت سارے واقعات ہیں امام کی زندگی کے، میں سب کچھ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، مگر وقت کی تنگی کے اعتبار سے اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں۔ آج بھی امام حسین کے ہاتھ میں وہی نظام ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا ابھی بھی سانس لے رہی ہے، وہی بلندی، وہی مرتبہ، وہی تازگی، وہی عظمت، وہی ارتفاع، وہی سب کچھ آج بھی کربلا کے اندر موجود ہے۔ بس آپ جائیں ایک بار غور کریں، حالانکہ اتنے لوگ کربلا جاتے ہیں، ہر ایک کربلا سے آنے کے بعد تعریف کرتا ہے۔ اسی کے بالمقابل لوگ حج پہ بھی جاتے ہیں۔ ہر سال آپ نے سعودی حکومت کے بیانات سنے کہ جیسے ہی 20-25 لاکھ لوگوں کو ویزا دے دی جاتی ہے تو یہ کہنا شروع کر دیا تھا بس کرو بس کرو، بہت مجمع ہو جائے گا، ہم اتنے لوگوں کو سنبھال نہیں پائیں گے، اتنے لوگ کس طریقے سے یہاں پہ آنے کے بعد اپنی زندگی جئیں گے۔ اسی سال کے حاجیوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، بار بار خبر آئی کہ اتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا، اتنے لوگ ایسے ہو گئے، اتنے لوگ ایسے ہو گئے، جبکہ وہاں مجمع کی تعداد کتنی ہے؟ 30-35 لاکھ بس۔ لیکن اسی کے بالمقابل جرمنی کے انجینئروں نے کربلا کی زمین کو ناپ کے، کربلا کی زمین کو پیمائش کر کے یہ نتیجہ دیا ہے کہ اس کربلا کی زمین کے اوپر زیادہ سے زیادہ 8 لوگ آدمی آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ اس زمین کے اندر وسعت نہیں پائی جاتی۔ لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ 40 کا جو مجمع ہوتا ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتا ہے۔
آج تک وہ انجینئر جنہوں نے نقشے بنائے ہیں، پیمائش کی ہے، جنہوں نے یہ نظریہ دیا ہے کہ یہاں 8 لاکھ لوگ آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی وسعت یہاں نہیں ہے، وہ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ آخر یہ کروڑ لوگ وہاں کیسے سما رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا جو سب سے زیادہ عجیب اور معجزاتی کیفیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کروڑوں لوگ وہاں آ بھی جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے اتنے خبریں بھی نہیں آتی کہ اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ کچل گئے، اتنے لوگ دب گئے، اتنے لوگ یہ ہو۔ وہاں 30-35 لاکھ لوگ اگر آتے ہیں تو اتنے لوگ مر گئے، اتنے دب گئے، اتنے کچل گئے۔ یہاں کچھ بھی نہیں، آرام سے لوگ آتے ہیں، آرام سے آنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا۔ وہاں سے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں ارے مکے میں بڑی مشکل ہوئی، بڑی مصیبت ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی۔ سوال ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا سبب ہے کہ اگر ایک جگہ 30-35 لاکھ 20-25 لاکھ لوگ جمع ہو گئے تو انہیں پریشانی ہو رہی ہے، انہیں مشکل ہو رہی ہے؟ یہاں جہاں 8 لاکھ آدمیوں کی جگہ ہے وہاں پر کروڑوں لوگ آ گئے تو پھر بھی کسی کو پریشانی نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی وہاں حیران نہیں ہو رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میری سمجھ میں جہاں تک وجہ آ رہی ہے وہ سبب صرف ایک ہے کہ جب یہاں سے آدمی مکے جاتا ہے تو وہاں نظام سنبھالنے والی سعودی حکومت ہے۔ مکے کے اندر جو نظام سنبھالنے والی ہے وہ حکومت ہے، اور کربلا کے اندر جو نظام سنبھالنے والی ذات ہے وہ باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس ہے۔ لہٰذا جس نظام کو حکومت سنبھالتی ہے اس میں لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں، اور جس نظام کو حسین کا بھائی عباس سنبھالتا ہے وہاں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لہٰذا آج بھی لوگ جاتے ہیں، بڑی آسانی سے زیارتیں کر کے چلے آتے ہیں، بلکہ ایسے ایسے بوڑھوں کو بھی ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ ارے میرے اندر تو طاقت نہیں تھی، مجمع اتنا زیادہ، پھر بھی پتہ نہیں میں کیسے زری تک چلا گیا۔ زری تک گیا نہیں ہے، کوئی تھا جو تجھے زری تک لے کر گیا۔ اب میں اپنی دلیل میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے بات کو تمام کر لوں گا۔ چونکہ میں نے کہا ہے کہ یہاں نظام سنبھالنے والی ذات باب الحوائج ہے۔ ابھی کچھ سالوں پہلے کا واقعہ ہے، جب داعشی دور چل رہا تھا تو ایک ٹرک جس پہ لکھا ہوا تھا کہ میڈیسن ہے، وہ کربلا کے اندر داخل ہونے جا رہا تھا۔ تقریباً 12 14 یا 15 16 چیک پوسٹ سے گزر گیا۔ ہر چیک پوسٹ پہ اس نے وہ اوریجنل کاغذ دکھائے کہ میڈیسن ہے کربلا جا رہی ہے۔ آخر کار بڑھتا چلا گیا، جب آخری اور بڑے والے چیک پوسٹ پہ پہنچا تو وہاں بھی اسے روکا گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ دوا ہے، میڈیسن لے کے جا رہا ہوں، یہ پیپر ہیں، حکومت کے پیپر ہیں، اوکے ہیں، کتنی جگہ پہ چیک ہو چکے ہیں، آپ بھی چیک کر لیجئے۔ انہوں نے بھی چیک کیا، اوکے تھے۔ آگے جیسے ہی آگے بڑھنے لگا فوراً پیچھے سے ایک آواز آئی، کوئی آفیسر ہے، اس نے آواز دی رکو رکو ابھی ٹھہرو۔ یہ پھر رکا، قریب آیا، جی کیا بات ہے؟ کہا ایک کام کرو، اس کینٹینر کے دروازے کھولو۔ اس نے کہا یہ کاغذ ہیں، سارے کاغذ میرے اوکے ہیں، آپ ان کاغذوں کو دیکھ لیجئے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے کہا دروازہ کھولو، مجھے کاغذ مت دکھاؤ، دروازہ کھولو۔ یہ لوگ دروازہ کھولنے پہ راضی نہیں تھے۔ جیسے جیسے انہوں نے انکار کیا، جو بھی وہاں عملہ موجود تھا وہ سارا کا سارا مشکوک ہونے لگا۔ آخر کار کہا گیا کہ دروازہ کھولنے ہی پڑیں گے۔ اب جو دروازے کھولے گئے تو دوائی کے ڈبوں میں ایس آئی کے لوگ
داعشی لوگ ان ڈبوں میں چھپے ہوئے تھے، جو کربلا میں جانے کے بعد کربلا کے نظام کو درہم برہم کرنا چاہتے تھے۔ بہت سارے ڈبوں کے اندر دوسرے مواد تھے جن کے ذریعے سے کربلا کے اندر وسفوٹ کرنے تھے۔ آخرکار ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا، اور جب ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور پکڑ لیا گیا، اب جو اس آفیسر کو تلاش کیا گیا تو وہ آفیسر تھا ہی نہیں۔ اس آفیسر کا کہیں پتہ ہی نہیں ملا کہ کہاں ہے وہ۔ تو میں نے جو جملہ کہا ہے کہ وہاں نظام سنبھالنے والی حکومت نہیں ہے، وہاں نظام سنبھالنے والا آب الہوائج۔ یہ اتنے چیک پوسٹ سے لوری نکل کے آ گئی تھی، آخری والی سے بھی نکل رہی تھی، پیچھے سے ایک آفیسر آیا اور اس نے یہ کہا اور کہہ کے غائب ہو گیا۔ تو وہ ہے کون؟ بس میرے عزیز، اب آپ سمجھ گئے، میری بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ گئی۔ اگر وہ اس نظام کو سنبھالنے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس نظام میں کسی بھی طریقے کی گڑبڑ نہیں ہو سکتی، اس میں کسی کو اذیت، کسی کو پریشانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، عباس، یہاں تو آپ اس نظام کو ٹھیک کر رہے ہیں، کسی جانے والے کو پریشانی نہیں ہے، کسی جانے والے کو کوئی اذیت نہیں ہے، مگر مجھے بار بار یاد آتا ہے کربلا کے میدان میں ہر بیوی شام غریبہ سے لے کر آخر تک آپ ہی کو پکارتی رہی۔ ہر بیوی نے جب بھی تماچا کھایا یا تازیانہ کھایا تو صرف آپ کو پکارا۔ عزیزو، آج محرم کی 4 تاریخ ہو گئی، 1445 ہجری کا محرم چل رہا ہے اور آج 4 تاریخ ہے۔ میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کس کے مسائب پیش کروں، کس کس کا پرسہ دوں، کس کس کو رویا جائے، کس کس کا نام لیا جائے۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اے کربلا کے شہیدو تم پر ہمارا سلام۔ اے کربلا کے شہیدو، ہم بہت مجبور ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت اور توانائی نہیں ہے کہ ہم سب کے مصائب بھی پیش کر سکیں۔ کس نے کتنے مصائب برداشت کیے، آج بس ایک صحابی کی طرف اشارہ کر کے بات تمام کر لوں گا۔ امام کا ایک صحابی ہے کربلا کے میدان میں، جو بنی شاکر کا سردار ہے، جس کا نام عابس ہے۔ عزیزو، یہ صحابی جب خدمت امام حسین میں آیا اور آنے کے بعد اجازت لے کے میدان کربلا میں گیا، میدان کربلا میں جانے کے بعد غلام ساتھ میں تھا کہ ایک مرتبہ میدان میں جب پہنچا ہے تو یکایک عابس نے اپنے سر سے لوہے کا خود اتارا، اپنے سینے سے زرہ کو اتارا اور اپنے غلام کے حوالے کیا۔ غلام نے ایک مرتبہ زرہ کو لیا، خود کو لیا، لینے کے بعد عابس کو دیکھا اور عابس کو دیکھ کے کہتا ہے، آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میدان جنگ ہے، یہاں تیروں کی بارش ہو رہی ہے، یہاں نیزوں پر نیزے آ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ عابس کہتا ہے، تجھے نہیں معلوم ہے، اگر سر پہ خود رہے گا، اگر سینے پہ زرہ رہے گی تو شہادت پانے میں دیر ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے موت آنے میں دیر لگے، مجھے شہادت پانے میں دیر لگے، میں جلدی سے جلدی وہ ذائقہ شہادت چکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، کیا جذبہ ہے کربلا کے صحابیوں میں! جب عابس درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، امام نے عابس کے لاشے کو بھی اٹھایا، گنج شہیدہ میں لا کے رکھا۔ ہر صحابی کے لاشے کو حسین اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، گنج شہیدہ میں لا کے رکھتے ہیں، مگر ایک مرتبہ حسین عابس کے جنازے پر کھڑے ہوئے رو رہے ہیں۔ حسین کی آنکھیں اشک بار ہیں، آواز دے رہے ہیں، میرے ساتھیو، اے میرے صحابیو، اے میرے جانثارو، تم ایک ایک کر
کے چلے جا رہے ہو کہ یکایک امام حسین نے ایک منظر دیکھا اور آواز دی، اے میرے لال تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ کیا دیکھا کہ کوئی 10 یا 11 سال کا بچہ ہے جس کی کمر میں تلوار ہے مائل ہے اور اتنا چھوٹا ہے کہ تلوار زمین کے اوپر خط دیتی ہوئی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ خدمت امام میں آیا، دست ادب جوڑ کے کہتا ہے مولا مجھے بھی اجازت دے دیجئے، میں بھی آپ کی نصرت میں اپنی جان دے دینا چاہتا ہوں۔ امام نے کلیجے سے لگا لیا، میرے لال کہاں جانا چاہتا ہے؟ تو ابھی بچہ ہے، تو ابھی چھوٹا ہے۔ بس ایک مرتبہ بچہ کہتا ہے مولا میں میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ بس امام نے ایک جملہ کہا، اے میرے لال ایک کام کر، اپنے گھر والوں سے اجازت لے لے۔ کہتا ہے مولا یہ تلوار میری ماں نے سجائی ہے، میرے سر کے اوپر امامہ میری ماں نے رکھا ہے، مولا بس آپ سے اجازت لینے آیا ہوں کہ اتنے میں امام نے کہا بیٹا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہ مولا یہ جو قدموں میں لاشیں پڑے ہوئے انہی میں میرا باپ موجود ہے، میری ماں نے مجھے اجازت دے کے بھیجا ہے کہ یکایا خیمے سے ایک آواز آئی، اے مولا ایک ہدیہ ہے اسے قبول کر دیجئے۔ امام حسین نے کلیجے سے لگایا، اے میرے لال، ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر کیا جذبات ہیں کہ سارے کے سارے میدان کربلا میں ذائقہ شہادت کے لیے بے چین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہماری سزا کو قبول فرما۔ الہی تمام حاضرین اور سننے والوں کو صحت و سلامتی عطا کر دے۔ پروردگار عزاداری کے صدقے میں مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ بانی عزا ہمارے آصف جاں بھائی، الہی انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر دے، رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار انہیں ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ، دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرما۔ اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر، ہبام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔